اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی وقال تعالی فی مقام آخر تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام دوست کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ میرے مجلس صدر محفل عاشق فرید پیر طریقت حضور پیر خواجہ احمد جمال چشتی صاحب زیدہ شرف ہو، زیب سجادہ آستانہ عالیہ فرید پور شریف، لائق صد تعظیم مخدوم و محتشم صاحبزادہ پیر ضیاء المصطفیٰ اشرفی صاحب زیدہ مجدہ، مخدوم و محتشم پیر سید حسنین مصطفیٰ شاہ صاحب، انتہائی معزز و محترم پیر سید علی عرفان شاہ صاحب بخاری، مخدوم و محتشم خطیب پاکستان حضرت علامہ محمد شفیق چشتی صاحب، عاشقان مصطفیٰ، آج کی یہ خوبصورت بزم انجمن ثنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام بڑی محبت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ حسن زندگی یہ ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ یا کسی کے دل میں رہو یا کسی کی دعا میں رہو یا کسی کی نگاہ میں رہو۔ میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں، باقی توجہ کے ساتھ، کیونکہ پیر صاحب قبلہ کا ایک اپنا نظام ہے اور اس سسٹم کے مطابق ہم کوئی ماحول سے ہٹ کر آپ کو تکلیف نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ زندگی کا سب سے بڑا حسن یہ ہے، یا کسی کے دل میں رہو یا کسی کی دعا میں رہو یا کسی کی نگاہ میں رہو۔ خوش نصیب ہیں ہم کہ جن کا ذکر کرنے، سننے اور سنانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ ہم ماں کی گود میں بعد میں آئے ہیں، آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے امام الانبیاء کے ہم دعا میں بھی تھے، حضور کے دل میں بھی تھے، اور آج محمد مصطفیٰ کی نگاہ میں بھی۔ یوں ہی آنا، بیٹھنا اور اٹھ کے چلے جانا، کبھی تصور تو کرو یہ خوش نصیبی کیا کم ہے کہ جس کا ذکر خود خدا کرے، جس کا ذکر فرشتے کریں، جس کا ذکر صحابہ کریں، اولیاء کریں۔ یہ کرم کیا کم ہے کہ گناہگاروں کو عزت بخشی کہ آؤ جس کا ذکر خدا کرتا ہے تم بھی سونے محمد کے ذکر میں آ جاؤ۔ ہم جتنے بھی نسبت اور ادب والے لوگ ہوتے ہیں نا جی، حضور قبلہ
حضرت بشر حافی رحمتullah تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمتullah تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل وہ عظیم شخصیت ہے جنہیں کسی ولی کا نہیں، کسی غوث قطب کا نہیں، نبی کا نہیں، جسے 500 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا ہے، اس ہستی کو امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمتullah تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور اتنے بڑے عالم ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، کبھی تقوی کے موضوع کے اوپر تھوڑی سی گفتگو اور تقریر تو فرما دیں۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمتullah علیہ فرمانے لگے، جو شہر بغداد کی گندم کھاتا ہو وہ تقوی کے موضوع پر تقریر کیا کرے گا؟ یہ حق حاصل ہے تو حضرت بشر حافی کو حاصل ہے جو تقوی کے موضوع کے اوپر گفتگو کر سکتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمتullah تعالی علیہ کے واقعہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں دیدار نبی حاصل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا دیدار حالت خواب میں ملا۔ ادب کہتے کسے ہیں اور ادب والوں کے اوپر کرم نوازی کیا ہوتی ہے؟ بشر حافی فرماتے ہیں کہ خواب میں جب دیدار مصطفیٰ ہوا تو میرے نبی کی بارگاہ میں کہتے میں نے خود عرض کیا، آقا جی حضور اتنا تو کرم فرمائیے، حضور میرے اوپر اتنی کرم نوازی کہ مجھے اپنا دیدار آپ نے عطا فرمایا، میری کون سی ادا میرے لجپال کو پسند آ گئی ہے کہ اپنا دیدار مجھے کروا دیا گیا۔ حضرت بشر حافی کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، بشر حافی تو جانتا ہے ہم تجھ سے پیار کس لیے کرتے ہیں؟ فرمایا تم میری امت کے ولیوں کا ادب کرتا ہے، میری امت کے صحابہ کا ادب کرتا ہے، میری آل کا ادب کرتا ہے، تو سب کا ادب کرتا ہے، تبھی تو محمد کو تجھ پہ پیار آ گیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا زندگی کے اندر جب کبھی کہیں پر بھی حضور کے ذکر کی محفل میں آنے کی سعادت مل جائے تو خوش نصیبی سمجھ کے بیٹھنا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ حضور میرے اوپر یہ کرم نوازی کیا کم ہے، جہاں غالب جیسے رخ کے کہتے ہیں کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے ہیں، کیا ذات پاک مرتبہ دان محمد است، اور جہاں گولڑے کا تاجدار کہہ دے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ جس کا ذکر اولیاء بھی کریں تو انداز ادب کے ساتھ، خوش نصیبی نہیں تو اور کیا ہے، جس کا ذکر صدیق اکبر کرے، فاروق اعظم کرے، عثمان غنی کرے، شیر خدا کرے، آج یہاں بیٹھ کر اس نبی کا ذکر کر کے مقدر پہ ناز کرو کہ پاک محمد نے غلامی کے لیے چن لیا ہے۔ اس محبوب کا ذکر جب اس کائنات میں کچھ نہیں تھا تب بھی ان کا ذکر تھا، ایک خدا تھا اور دوسرا ذکر مصطفیٰ تھا، اور قیامت کے دن جب ساری کائنات مٹ جائے گی، کوئی شے باقی نہیں رہے گی، تب بھی ایک خدا باقی رہے گا، دوسرا ذکر محمد مصطفیٰ باقی رہے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا الہی۔ میرے شہنشاہ فرید دا نام لین لگیا، اے 2-3 ہاتھ کھڑے کر کے ساڑی توہین نہ کرو، اے عشق دے مذہب دی توہین ہے، سارے ہاتھ کھڑے کر کے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ بابا جی شہنشاہ چشتی بابے بیٹھے ہونے دے پھر بندہ اندروں پریشان ہو کے بیٹھا ہوئے، چشتیاں دے رنگ دی ویسے ہی بے ادبی ہے،
اس وجہ تو سائیاں دا ذکر ہوئے تو پھر گج بج کے ہوئے حق فرید یا فرید. میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور کا ذکر کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے. جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا بیان ہے. کوئی خطیب بیان کرے اس کے الفاظ کے اندر وہ مقام جو اس بارگاہ کا ہے بعض اوقات ملحوظ خاطر نہیں رہ جاتا، لیکن سب سے حسین انداز قرآن کا ہے جو محبوب کی عظمتوں کا بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو اللہ کا کلام ہے، بتا تو صحیح وہ جو نبیوں کا سردار بن کے سیدہ آمنہ کی گود میں جلوہ گر ہو رہا ہے، پھر مکے کی سرزمین پہ جب ان کے قدم لگتے ہیں ان کا بچپن کیسا ہے، ان کی جوانی کیسی ہے، وہ چلتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں، وہ مسکراتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں، وہ سیر کو جاتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں، ان کا شہر کیسا ہے، ان کے والد کیسے ہیں، وہ محبوب سے جو جڑ جائے وہ محبوب کے غلام کیسے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے. ہم نے کہا قرآن بتا میرے محبوب کا مکھڑا کیسا ہے. قرآن کہتا ہے والضحیٰ، محبوب تیرے حسین چہرے کی قسم. ہم نے کہا قرآن بتا میرے محبوب کی زلفیں کیسی ہیں، تو قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، محبوب قسم ہے تیری زلفوں کی جب آپ ہلکا سا جھٹکا دیتے ہو پھر آپ کے چہرہ انور پہ چھا جاتی ہیں. ہم نے کہا قرآن بتا میرے محبوب کا سینہ کیسا ہے، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. ہم نے کہا قرآن بتا میرے نبی کے ہاتھ کیسے ہیں، قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. ہم نے کہا قرآن بتا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر کیسا ہے، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. ہم نے کہا قرآن بتا میرے نبی کے والد گرامی کیسے ہیں، قرآن کہتا ہے ووالد وما ولد. محبوب صرف جناب عبداللہ کی نہیں، حضرت آدم سے لے کے جناب عبداللہ تک جس جس کے پاس تیرا نور امانت ٹھہرا ہر وہ شخص بڑی شان والا ہم نے بنا دیا ہے. ہم نے کہا قرآن بتا وہ جس کے والدین اتنی شان والے ہیں، اللہ کے پاک کلام بتانا وہ محبوب جب معراج کی رات سیر کے لیے نکلا اس کی سیر کیسی تھی. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. ہم نے کہا قرآن بتا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جہان میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو میرے نبی کا زمانہ کیسا ہے، قرآن کہتا ہے والعصر. ہم نے کہا قرآن بتا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلمہ پڑھ کے میرے نبی سے جڑ گئے میرے نبی کے صحابہ کیسے ہیں، قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کلن وعد اللہ الحسنى، کہ میرے محبوب جنہوں نے تیرا مکھڑا دیکھا پھر تیرا کلمہ پڑھا پھر گردنیں کٹ تو گئی پر تیری چوکھٹ سے پیچھے نہیں ہٹے، انہیں موت بعد میں آئے گی میں اللہ پہلے راضی ہو گیا ہوں. ہم نے کہا قرآن یہ تو اکٹھی شان بیان کی ہے، کبھی اتنا بتا دے وہ جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے زندگی کا مقصد ہی یہ بنا بیٹھا کہ بس حضور مل جائیں اور کچھ نہیں چاہیے، یعنی میرے نبی کا ابو بکر صدیق کیسا ہے. قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. میرے آقا تیرے غلاموں کی عظمتوں پر قربان جاؤں. صحابہ کی خواہش یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، سجدہ کرنے والے کے
سجدے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، سخی کی سخاوت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، حاجی کے حج کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ساری کائنات چاہتی ہے خدا راضی ہو جائے، اور خدا چاہتا ہے سونا محمد راضی ہو جائے، اور محمد چاہتے ہیں میرا ابو بکر راضی ہو جائے۔ یہ کیسی شان والے لوگ ہیں جی۔ ادب قبلہ حضور بڑے بڑے مریدوں نے اپنے مرشد کی بارگاہ سے سیکھا، لیکن غار ثور کی 3 دن اور 3 راتوں میں بابا جی منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ فریدیہ ساہیوال والے، آپ کی کتاب ہے حضور مدینہ الرسول، اس کے اندر انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ اس سے پہلے امام زرقانی نے جو تصوف کا نقطہ دیا میں وہ عرض کرتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ 2 قول ہیں۔ پہلا یہ قول ہے کہ سیدنا صدیق اکبر گئے، پھر آقا سے عرض کیا، اور پھر اوپر کبوتری نے انڈے دے دیے، مکڑی نے جالا بن دیا۔ علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ جالا پہلے ہی تھا۔ پھر اس کے اوپر اشکال اعتراض سوال وارد کرتے ہیں کہ اگر جالا پہلے ہے، آقا کریم گزرے، جالا ٹوٹا کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں کہ بھائی اس کیفیت کو سمجھنا ہونا تو دیکھو، جو معراج کی شب لامکان سے ہو کر آ جائے، آسمان پھٹتا نہیں، کہیں پہ درار نہیں آتی، وہ غار ثور کے جالے سے گزرے تو وہاں وہ ٹوٹ کیسے سکتا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں چلو نبی پاک کی عظمت سمجھ آ گئی، وہ مجسم نور لطافت کی طبیعت، لیکن ابو بکر صدیق گزرے پھر بھی نہیں ٹوٹا وہ جالا۔ وہ فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کوئی مرید کامل مرشد کامل کے رنگ میں رنگ جائے تو اس کی طبیعت کی کثافت بھی لطافت میں بدل جاتی ہے، جہاں سے مرشد گزرا وہیں سے مرید بھی گزر جاتا ہے۔ اور قبلہ ادب کا جو اگلا رنگ صوفیاء نے لکھا، اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں جب سانپ ڈس رہا تھا نا تو میرے نبی نے فرمایا ما یبکی کا یا ابا بکر، ابو بکر کس نے رلا دیا ہے؟ عرض کی لدغتو یا رسول اللہ، آقا کوئی چیز ڈس رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ادھر ایڑی میری جانب کر۔ یہ دعا لینے کے لیے حضور یہ بزرگوں کا پیغام عرض کر رہا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر ایڑی میری جانب کر، ایڑی قریب کر، میں لعاب دہن لگا کے تیری درد تکلیف دور کر دوں گا۔ لیکن یہاں پر علماء کی موجودگی میں ایک اور محبت بھری بات بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یار سانپ ڈسے اور تکلیف ہو اور پھر تکلیف محسوس ہو، جبکہ صدیق اکبر کی نظروں کے سامنے تو جلوہ مصطفیٰ تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ سامنے حسن مصطفیٰ ہو اور عاشق کی نظریں اپنے محبوب کے چہرہ انور پر ہوں، اور کوئی چیز ڈسے تکلیف دے جائے، کہتے ہمارا عشق یہ گوارا نہیں کرتا۔ اور دلیل دی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کی کہ جب مصر کی عورتوں نے حضرت زلیخا کے اوپر اعتراض کیا، انہوں نے کہا ایک نوجوان کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے۔ آپ نے عرض کی کہ حضور مہربانی کیجئے، یہ اب کتابوں سے حوالوں سے یہ نہیں سمجھیں گے، بس وہ روپ، وہ مکھڑا، وہ چہرہ، ایک بار جسے دیکھ کر میں آپ کے قدموں پہ قربان ہو گئی تھی، ایک جھلک انہیں بھی دکھا دو۔ یہ سارا قرآنی واقعہ ہے۔ حضرت زلیخا نے انہیں پھل دے دی اور چھریاں دے دی۔ فرمایا کہ جب حسن یوسف بے حجاب ہو کر چہرہ انور سے کپڑا ہٹا ہو اور سامنے سے گزرے
تو پھر تم پھل کاٹنے شروع کر دینا۔ مصر کی عورتیں بات کو سمجھنا ہے، ہاتھوں میں چھریاں ہیں اور سامنے حسن یوسف علیہ السلام ہے، نظر حسن یوسف پہ پڑتی ہے، پھل کاٹنا شروع کر دیتی ہیں، دیکھتی یوسف علیہ السلام کو جا رہی ہیں، پھل کٹ رہے ہیں، چھریاں چل رہی ہیں، پھل کٹتے 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 قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، صرف انگلیاں نہیں، ہاتھ کاٹ بیٹھی، دیدار یوسف نبی کا ہو اور حسن یوسف سامنے ہوں بھی عورتیں، ہاتھ کٹ جائیں درد نہ ہو اور احساس درد بھی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مصر کی عورتیں ہوں، سامنے حسن یوسف آ جائے، ہاتھ کٹ جائیں، چھریاں چل جائیں، اگر انہیں درد نہیں ہوتی تو اس صدیق کو تکلیف کیسے ہوگی جس کے سامنے 3 دن سے حسن محمد ہو۔ اللہ اکبر، اس صدیق کو تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ بہرحال چونکہ علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر درد ہوتا ہے؟ جی میرے آقا فرمائے ایڑی ادھر کر۔ اس سے بڑھ کر ادب کہیں نظر نہیں آیا۔ میرے نبی نے جب فرمایا نا ابو بکر ایڑی میری جانب کر، اب ظاہر ہے سیدنا صدیق اکبر اگر ایڑی میرے نبی کی جانب کرتے تو ظاہر ہے پاؤں حضور کی جانب ہو جانے تھے، اور کوئی آج کل کا عقیدت مند مرید مرشد کی جانب پاؤں کرنا گوارا نہیں کرتا، پھر ابو بکر صدیق مصطفیٰ کی جانب پاؤں کیسے کر سکتا؟ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر ایڑی ادھر کر، ایڑی آگے کرنے کی بجائے صدیق اکبر نے پاؤں کو سمیٹا اور سمیٹ کے سمٹ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا ابو بکر میں نے کہا ہے ایڑی ادھر کر، تو سمٹ گیا، عرض کی آقا مر تو سکتا ہوں پر پاک محمد کی جانب ایڑی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، ادب میں نے عرض کیا، ادب اور عشق کا رنگ جو اس عروج کے اوپر نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی شب عظمتوں کا بیان ہے سارا، اس کے اوپر میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف 1-2 باتیں اس کے اوپر جو علماء کی ہیں وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ معراج کی شب ساری دنیا جانتی ہے کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جب اپنی بارگاہ میں بلایا، اللہ نے بے حجاب اپنا دیدار کروایا۔ یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ خواب کا معراج نہیں تھا، وہ جاگتی آنکھوں سے بے حجاب اس ذات مطلق کے جلوے میرے نبی دیکھ کر آ رہے تھے۔ خواب کا ہوتا تو کسی کافر کو انکار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میرے آقا کریم تشریف لے جا رہے ہیں، فقط میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ محبوب کی عظمت کیا ہے۔ پاؤں میں پہنے ہوئے ہیں محبوب نے مبارک جو